وزیراعظم شہباز شریف اس وقت کوئٹہ میں موجود ہیں اور اس وقت سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت دورہ کوئٹہ پر ہیں اور اس وقت مختلف سیاسی رہنماؤں سے وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ جعفر مندوخیل صاحب، محترم وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سرفراز بگٹی صاحب، آپ کو چیف آف بگٹی ٹرائب منتخب ہونے کی بھی مبارکباد۔ جناب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، اسپیکر نیشنل اسمبلی انتہائی قابل احترام ڈاکٹر عبد المالک صاحب، مولانا واسع صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن بدینی صاحب، اور آنریبل سینیٹرز، ممبر نیشنل اسمبلیز، اور بلوچستان کے ہمارے انتہائی لائق احترام مسلم لیگ نون اور پیپلز زعماء، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے جغرافیائی لحاظ سے صوبے میں آنے پر بے حد مجھے خوشی ہے۔ میرا یہ دورہ کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا کیونکہ مصروفیات کچھ ایسی تھیں۔ میں سب سے پہلے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، آپ سب کو، بلوچستان کی کابینہ کے ممبرز کو اور سیاسی زعماء کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر چیلنجز اور مشکلات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ایک ایسی کابینہ ہے، ایسی گورنمنٹ ہے اور ایسے اس کے سربراہ ہیں جو کہ پوری بھرپور کاوشوں سے اور محنت سے اور لگن سے اور خلوص نیت سے وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مامور ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس آپ کی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو، ہمارے جو سیاسی زعماء بیٹھے ہیں، آپ سب کو، بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی، اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر روز اس کا ذکر کریں تو وہ کم نہ ہوگا، چاہے وہ ہمارے فوج کے افسر ہیں، جوان ہیں، پولیس کے افسر اور جوان، ہمارے جو رینجرز کے افسر اور جوان، لیویز کے، اور عام آدمی، عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جو خوارج ہیں، فتنہ الخوارج، ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے، لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ان کو تاریخ کا ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پر کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ جب 2010 کا NFC ایوارڈ بن رہا تھا تو اس وقت کے جو یہاں پر جو وزیر اعلیٰ تھے، میرے انتہائی دوست جناب نواب اسلم رئیسانی صاحب، ہمارے کئی سیشنز ہوئے، اور اس NFC ایوارڈ کا میں کریڈٹ یقیناً میں اس وقت کے ہمارے صدر پریزیڈنٹ آصف زرداری اور ہمارے وزیر اعظم محترم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو تمام باقی صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ دوں گا، اس لیے کہ انہوں نے اس میں بہت یعنی فلیکسبلٹی دکھائی۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلم رئیسانی صاحب کا
یہ مطالبہ تھا کہ اگر ہمارے 100% ہمارے جو وسائل نہیں بڑھائیں گے اس NFC ایوارڈ میں تو میں اس کے اوپر سائن نہیں کروں گا. تو بلوچستان پاکستان کا ایک بہت ایک خوبصورت علاقہ ہے، حصہ ہے، اور ان کا بہت حد تک ان کا مطالبہ جائز بھی تھا. ظاہر ہے کہ تھوڑی پاپولیشن کے لیے جہاں فاصلے زیادہ ہوں تو وہ جو وسائل کا جو خرچہ ہے وہ ان علاقوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جہاں پر گنجان آبادیاں ہوتی ہیں اور فاصلے کم ہوتے ہیں. تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے الحمدللہ پنجاب نے لیڈ لی. یہ بات میں انتہائی آجزی اور انکساری سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک ہمارا فرض تھا جو اپنے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہم نے ادا کیا. اور آج تک چونکہ وہی NFC ایوارڈ چلا آ رہا، آج تک وہ وسائل جو ہیں اسی حساب سے بلوچستان کو مل رہے ہیں. اور میں اگر یہ کہوں کہ 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے اپنے حصے سے کاٹ کر بلوچستان کو دیا تھا تو مجھے اس کے اوپر بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے اوپر بے حد خوشی ہے. اور آج اس ایوارڈ کو ہوئے تقریباً 16 سال گزر گئے، 250 ارب روپے پنجاب نے اپنے حصے سے دیے. مگر جب بھائیوں کی بات آتی ہے، خاندان کی بات آتی ہے تو وہاں پر حصہ وصہ نہیں ہوتا. وہاں پر مشاورت کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ وہ ملتے ہیں، بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محبت میں، اس ماحول میں اور باہمی اتفاق وفاق کو مضبوط کرنا ہے اور صوبوں کے درمیان جو تفاوت یا فاصلے ان کو ختم کرنا ہے. اسی طریقے سے اب NFC ایوارڈ کی دوبارہ اب کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے، اس کی کمیٹیز میٹنگ کر رہی ہیں. آج جو انشاءاللہ ہم جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں، سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، یہ کراچی چمن روڈ کا 4 لین جس کو آپ خونی روڈ کہتے ہیں، یہ 300 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے. اور 100% یہ منصوبہ وفاق اس کو لیکن وفاق نہیں پاکستان کے عوام. اور وہ کس طرح وہ جو اپنا ہر 2 ہفتے بعد جو تیل کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں جو اوپر نیچے جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ اوگرا جو ہے اعلان کرتا ہے، اگر قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو اوپر بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں کم جا رہی ہوں. آج کل الحمدللہ قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو وہ پورے چاروں صوبوں کے عوام کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں جو بھی ہیں. ایک دن جب قیمتیں کافی نیچے آئیں تو میں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ پیسہ روک لیں جو کہ چاروں صوبوں کا حق ہے اور صرف بلوچستان کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے استعمال کر لیں تو اس سے بڑی کوئی اور قومی خدمت نہیں ہوگی. آفرین ہے کہ پشاور سے لے کے کراچی تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی جب میں نے یہ فیصلہ کیا. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے ہم الحمدللہ یہ کراچی سے آپ کے چمن تک بہترین سڑک ہوگی جہاں پر لوگوں کے جو بچوں اور بچیوں کے ہوتے تھے وہ ختم ہوں گے. آپ 18 گھنٹے میں سفر جو آپ کا 6 اور 8 گھنٹے میں مکمل ہو جائے گا. یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے دیا، خوشی سے دیا. اس کو کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بھائی چارہ، اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں کہ قومی یکجہتی. پاکستان کا وہ صوبہ ہے بلوچستان جہاں پر 5 دانش اسکول جو بنائے جا رہے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں یہ دانش کدہ جب بنیں گے تو وہاں پر جو ایسی جو تعلیم اور وہ دانش اسکول ان کے لیے ہیں جو غریب ترین گھرانوں سے بچے بچیاں ہیں، جن کے بچے اور بچیاں انتہائی قابل ہیں، چاہے وہ مولانا واسع کے قلعہ سیف اللہ سے ہوں یا ڈاکٹر صاحب کے علاقوں سے ہوں یا جو بھی جہاں پر وہ اسکول بن رہے ہیں اور بھی بنیں گے. مگر غریب ترین بچے اور بچیاں جن کے پاس وسائل نہیں، ان کے لیے دانش اسکول ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنا فارغ التحصیل ہو کر پاکستان کے عظیم معمار بنیں گے اور یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، ان کی سوچ میں بہترین اس میں اضافہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ انیشیٹوز ہیں جس کے لیے ہم سب مل کر رہے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صوبوں کے ساتھ مل کر اور خاص طور پر ایسے صوبوں کے ساتھ جن کے وسائل کے چیلنجز ہیں، جن کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے وسائل ان کو بہت زیادہ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بھائی چارہ، باہمی رفاقت اور مشاورت کا ایک وہ سفر ہے جس کو ہم سب نے مل کر طے کرنا ہے. اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے
बड़े भाई और मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जितनी दिलचस्पी बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने ली, मैं बला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि शायद ही किसी और लीडर ने इतनी ली हो। चाहे आपका गवादर पोर्ट आप ले लें, और मैं बेशुमार लोगों का जाल बिछाया यहाँ पे, तो ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं। और हम इंशाअल्लाह अपना वज़ीर आला साहब के साथ मिलकर, गवर्नर साहब बैठे हैं और आप सब के साथ मिलकर इस तरक्की और खुशहाली के सफ़र को आगे लेके जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़िम्मेदारों के लिए जो सोलर ट्यूबवेल का जो मंसूबा था, और ये मंसूबा मुझे अभी सब बता रहे थे मुकम्मल हो गया, और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छे तरीके से, और जो उसमें ख़राबियाँ थी सब ख़त्म हो गई। तो ये वो अपने शराकत दारी है। 2022 में कितना सैलाब आया, मैं चप्पे चप्पे गया, जितनी तबाही मची बलूचिस्तान में, चाहे वो किला सैफुल्ला हो या दूसरे हमारे इलाके हों बलूचिस्तान के, तो मैं हर जगह पहुंचा और बेपनाह तबाही हुई, बेपनाह। उसके कॉम्पनसेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से बलूचिस्तान के लिए $400 मिलियन हमने लिए, जो आपके यहाँ पे उनके जो घर बन रहे हैं उसका आज इंशाअल्लाह हम वहाँ पर उसका इफ्ताह भी करेंगे। ये बलूचिस्तान पे खर्च हो रहे हैं जायज़ तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर काम करना है, जहाँ पर चैलेंजेस हैं सर जोड़ कर बात करनी है, उसका हल ढूंढना है। मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बैक वक्त 5 दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं, बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इकदाम करेंगे, मुस्तहिक बच्चों को आला तालीम की सहूलियात मिलेंगी दानिश स्कूलों के ज़रिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर हुकूमत में बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह इकदाम किए गए, तरक्की और खुशहाली का सफ़र मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा कोयटा में हैं और उन्होंने कहा कि 2022 में सैलाब से मुल्क भर में शदीद तबाही हुई। तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद बलूचिस्तान का काबीना अवामी खिदमत में मसरूफ़ अमल है। काबीना अरकान और सियासी क़यादत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दहशत गर्दी के बायस बलूचिस्तान में बेपनाह मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अवाम की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। ख़ारिज को हमसाया मुल्कों की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।